زندہ ہے. یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ دور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, یہ دور چیٹ جی پی ٹی جی کا دور ہے, یہ دور روبوٹ کا دور ہے, یہ دور آدھونک دور ہے جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں. مگر ہر دور میں اگر رہبری کے لیے کوئی کتاب کافی ہے تو اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہر دور میں رہبری کے لیے جس ذات کی زندگی اور سیرت و کردار کافی ہے اس ذات کو آمنہ کا لال کہا جاتا ہے. بے شک. یاد رکھیں, نبی کی زندگی ہر دور کے لیے ہے, قرآن کی تعلیم ہر دور کے لیے ہے. زمانہ چاند پہ چلا جائے, چاند پہ یونیورسٹی قائم ہو جائے, مگر یاد رکھیے گا جب آپ اس کا تذکرہ پڑھیں گے سب سے پہلے چاند پہ جانے کی خبر کس نے دی تو زمانہ کہے گا جس کتاب نے پہلے ہمیں چاند تک پہنچایا اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یاد رکھیے گا جس کتاب نے ہمیں نئی فکر عطا کی اسے قرآن کہا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ظاہر سی بات ہے سماج میں درد بہت ہے, تکلیفیں بہت ہیں, پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. ایک رات میں سب کا علاج نہیں ہو سکتا. بے شک. ہر شخص اپنی ذمہ داری کے مطابق بڑے اپنے چھوٹوں کا علاج کرے, اس سے چھوٹوں کا علاج کرے. مجھے لگتا ہے اگر ہم سب طبیب بن کر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہم جہاں پر جیوت اور زندہ ہے. بابو خیریت, جلسہ ختم ہو گیا, آپ لوگ جا رہے ہیں؟ اچھا کمزور لوگ ہیں, جانے دیجئے. اسد بھائی نے کہہ دیا کہ جانے دیجئے, کمزور لوگ ہیں. یہ جو نوجوان کھڑے ہیں, کھڑے ہونے والوں کو میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہتا, اس لیے کہ بہار میں لوگوں نے اس کا نتیجہ دیکھا ہے. جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں انہیں آپ لاکھ کوشش کر لیجئے, جب تک نیا ڈوب نہیں جائے گی وہ بیچارے بیٹھنے کا نام نہیں لیں گے. اس لیے کم سے کم آپ اپنے منصب کو پہچانیے, حقیقت کو پہچانیے. سماج میں عزت سب کو چاہیے, وقار سب کو چاہیے. بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, مرد ہو, عورت ہو, عزت سب کو چاہیے. مگر عزت ملے گی کیسے, وقار ملے گا کیسے, سماج میں آپ کی عزت بڑھے گی کیسے؟ عزت تو چاہیے مگر عزت ملے گی کیسے؟ مرد چاہتا ہے میری عزت ہو, عورت چاہتی ہے میری عزت ہو, بچے چاہتے ہیں میری عزت ہو, بوڑھا چاہتا ہے میری عزت ہو, امام چاہتا ہے میری عزت ہو, مقتدی چاہتا ہے میری عزت ہو, پیر چاہتا ہے میری عزت ہو, مرید چاہتا ہے میری عزت ہو. عزت سب کو چاہیے. قرآن کہتا ہے سماج میں عزت کی صرف ایک راہ ہے, اوتوا العلم درجات. جو علم حاصل کرے گا اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا, اس کی عزت کو بڑھا دے گا. یعنی سماج میں عزت پانے کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے, تعلیم کی ضرورت ہے, شکشا کی ضرورت ہے, صلاحیت کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا سماج کا ہر انسان اپنے علم کے مطابق عزت پاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کم پڑھا لکھا ہو اور اسے اونچی جگہ پہ بیٹھا دیا جائے. ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر کی بھی عزت اس کے علم کے مطابق, انجینئر کی عزت اس کے علم کے مطابق, پروفیسر کی عزت اس کے علم کے مطابق, بی اے پاس کی عزت اس کے علم کے مطابق. ایسا نہیں ہے سماج میں الیکٹریشین اور پلمبر کی عزت نہیں ہے, بلکہ ان کی بھی عزت ان کے علم کے مطابق ہے. ایسے ہی یاد رکھے مفسرین کی عزت اپنی جگہ ہے, محدثین کی عزت اپنی جگہ ہے. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سماج میں عزت کی صرف ایک ہی راہ ہے, اس راہ کا نام ہے علم. ہماری قوم کہاں پہ کھڑی ہے, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, تعلیم کے معاملے میں ہماری پوزیشن کیا ہے؟
آپ ایمانداری سے بتائیں، آج زمانہ ہمیں اقلیت کہتا ہے، آج زمانہ ہمیں پسماندہ کہتا ہے، مگر آپ نے کبھی سوچا ہم اقلیت میں آج ہیں یا جنگ بدر میں بھی ہم اقلیت میں تھے، جنگ خندق میں بھی ہم اقلیت میں تھے، بدر و حنین میں بھی ہم اقلیت میں تھے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں، جب حضرت عمر ابن خطاب نے آدھی دنیا پہ اسلامی حکومت کا پرچم لہرایا تو ہم اقلیت میں تھے یا اکثریت میں تھے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں، 23 سال میں جب پوری دنیا میں آمینہ کے لال نے اسلام پھیلایا، ہم اقلیت میں تھے یا اکثریت میں تھے؟ آپ کو یہ کہنا پڑے گا مولانا ہم اقلیت میں اس وقت بھی تھے، اقلیت میں اس وقت بھی ہیں، مگر بتاؤ فرق کیا ہے کہ اقلیت میں رہ کر بھی ہم اکثریت پہ غالب آ گئے؟ تو یاد رکھیے گا قرآن ہمیں یہ راہ دکھلاتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس دو چیزیں تھی، ایک قرآن کا علم اور دوسرا مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت، جس نے ہمیں کامیابی کی دہلیز تک پہنچا دیا، کامرانی کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ زمانے میں ہم ممتاز بن کر کے رہے، لیکن یاد رکھیے گا آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ دور بم بارود کا نہیں ہے، یہ دور لشکر جرار کا نہیں ہے، یہ دور تیر و کمان کا نہیں ہے، یہ دور پاور آف ایجوکیشن کا ہے، یہ دور تعلیم کا ہے، یہ دور شکشا کا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بم بارود سے کسی کا مقابلہ کر لیں گے، یہ آپ کی بھول ہے۔ اس لیے مقابلے کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ حضور رخسار ملت قبر کی آگوش میں ہے، مگر انہوں نے ہمیں دیا ہے تو میاں عظیم ایک علمی قلعہ عطا کیا ہے، ایجوکیشن پوائنٹ عطا کیا ہے۔ ہم قبر کی آگوش میں ہیں، مگر اسلام کا یہ چراغ جلتا رہے گا، اسلام کی تبلیغ ہوتی رہے گی، علم کا چراغ جلتا رہے گا۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی میری طرح ایسی بستی سے بیلانگ کرتے ہو جہاں پر آپ کو بہت عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہو، آپ کے خاندان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہو، آپ کے محلے کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہو، کیا آپ کہیں گے اسد اقبال صاحب سے مشورہ لیں گے حضرت کیا کروں، کیا بستی سے کو چھوڑ کر کے چلاؤں، اپنی بستی سے ہجرت کر جاؤں، گاؤں کو چھوڑ دوں؟ گاؤں کے لوگ ہمیں عزت بھری نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ میاں گاؤں کو چھوڑ دینا، محلے کو چھوڑ دینا، خاندان کو چھوڑ دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کو یہ پتہ لگانا ہوگا کہ جو لوگ مجھے نگری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں آخر ان کے پاس کوالٹی کیا ہے، ان کے پاس ایجوکیشن کیا ہے، ان کے پاس پاور کیا ہے۔ اب آپ کو بھی اس کے پاس جو پاور ہے اس سے زیادہ پاورفل ویکتی آپ کو بننا ہوگا۔ جتنی صلاحیت اس کے پاس ہے اس سے زیادہ صلاحیت کا مالک آپ کو بننا ہوگا۔ کیا آپ نے نبی کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا؟ کفار مکہ نے یہی تو کہا تھا اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے۔ میاں کیا کفار مکہ نے نہیں کہا تھا اگر آپ نبی ہیں تو درخت کو قریب بولا کر کے دکھا دیجئے؟ یاد رکھیے گا ہر انسان اپنے علم کے مطابق آپ سے مقابلے کی بات کرتا ہے، اس لیے میں آپ سے کہوں گا جہاں پہ وہ کھڑے ہیں آپ کو بھی وہاں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، مگر یہ ہم کھڑے نعروں کے ذریعہ نہیں ہو سکتے، ہم یہ کھڑے صرف جلسے جلوس کے ذریعہ نہیں ہو سکتے، ہم وہاں پر کھڑے صرف فاتحہ اور میلاد کے ذریعہ نہیں ہو سکتے، ہم وہاں پر کھڑے صرف چادر پوشی کے ذریعہ نہیں ہو سکتے، ہم وہاں پر کھڑے غریب نواز کے مشن کے ذریعہ ہو سکتے ہیں، ہم وہاں پر کھڑے محبوب الہی کے مشن کے ذریعہ ہو سکتے ہیں، ہم وہاں پر کھڑے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مشن کے ذریعہ ہو سکتے ہیں، ہم وہاں پر کھڑے علامہ عبدالحق محدث دہلوی کے مشن کے ذریعہ ہو سکتے ہیں، ہم وہاں پر کھڑے بریلی کے امام احمد رضا فاضل بریلوی کے مشن کے ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ وہاں پر کھڑے ہونے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے، وہاں پر کھڑے ہونے کے لیے طریقہ اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کرنا کیا ہوگا؟ میں کہوں گا میاں آپ جس بستی کے رہنے والے ہیں آپ کی تعداد بڑی کم ہے، آپ 5 لوگ ہیں، پوری بستی آپ کے خلاف ہے، آپ
आपके मुकाबले में पूरी दुनिया खड़ी है। अब आपको तन्हा सारी दुनिया से मुकाबला करना है, मैदान छोड़कर भागना नहीं है, कामयाबी के साथ मुकाबला करना है। तो उसके लिए आपको तलवार चलाने की जरूरत नहीं, बल्कि पावरफुल कलम चलाने की जरूरत है। यानी इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि मियां अगर वो दारोगा है तो आप डीएम बन जाइए, वो डॉक्टर है आप उससे ऊपर पढ़िए, वो साहब वकील है तो आप जज बन जाइए। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, 5 साल की कुर्सियों के पीछे बहुत ज्यादा भाग करने की जरूरत नहीं है। आप उसकी कोशिश में रहिए कि 5 साल की कुर्सियां भी मिले, मगर हम अकलियत में हैं, इसलिए हम कुर्सियों तक नहीं पहुंच सकते। मगर ऐ नौजवान, जिस दिन तू पढ़ना शुरू कर देगा, 5 साल की कुर्सियों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन 60 साल की कुर्सियों तक तू पहुंच सकता है। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से रुखसारे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहिब क़िबला सिवानी। सुभान अल्लाह। वैसे माइक आपकी आवाज जो है थोड़ा सा आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ी सी इसे बेहतर कर दे, सिर्फ मेरी आवाज न खींचे ताकि बोलने में कोई परेशानी नहीं हो। अब जरा गौर से सुनिएगा, आप जिस बस्ती में रहते हैं, अल्लाहु अकबर, अब आप अपने बेटे से कहिए, ये बेटा, बाप दादा को नीची निगाह से देखा गया, मुझे नीची निगाह से देखा गया, मेरे पास ताकत नहीं थी मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकूं, मैं बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल कर सकूं, मगर ए बेटा, अगर तू मेहनत करेगा तो बेटा, जिस दिन तू यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करके अगर तू डीएम बनकर आ गया, बेटा, ये जो मुखालिफत में खड़े हैं, ये सब तेरे पीछे हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे, तेरे सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, आपने सिर्फ उर्स को यही समझा है, चादरें चढ़ गई, उर्स का मकसद हल हो गया, हमने फातिहा कर लिए, उर्स का मकसद हल हो गया। मैं कहूंगा, बेशक याद रखिएगा, फातिहा कराइए, इसाले सवाब कीजिए, मगर आइए हम जरा बुजुर्गों के मिशन को भी देखें। आज हमारे पास सारे वसाइल मौजूद हैं, आज हमारे पास पढ़ने के लिए किताबें हैं, पढ़ाने के लिए उस्ताद है, तालीम के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। आप जिस दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पर चारों तरफ यूनिवर्सिटियां हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं साहब, यहाँ पर जामिया मिल्लिया में फ्री में यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारियां कराई जाती है। मगर हमारे बच्चों का ज़हन कब बदलेगा? आज हमारे पास इतने वसाइल मौजूद हैं, मगर हमारे बच्चों की तालीमी सलाहियत कमजोर है। आज हमारे बच्चों की बच्चे एजुकेशन पॉइंट में इस कदर कमजोर है कि आज साहब हम इस बात का रोना रोते हैं कि आज हमारे पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो फोन करके कहीं कह सके कि मैं एसपी साहब बोल रहा हूं, मैं डीएम साहब बोल रहा हूं, मैं साहब शहर का बड़ा जज बोल रहा हूं, मैं फाइट कर सकता हूं। उसके लिए कलम में सलाहियत चाहिए, उसके लिए एजुकेशन चाहिए, उसके लिए शिक्षा चाहिए। इस कौम की हालत है जिस कौम से सुल्तान रजा खिताब कर रहा है। आओ जरा सा नबी की जिंदगी देखते हैं। अल्लाहु अकबर। आपने देखा होगा सरकार ने मदीने में कदम रखा है, मस्जिद नबवी शरीफ की अभी तामीर नहीं हुई है। सुफा जैसे चबूतरे पे हुजूर ने सबसे पहले सहाबा को पढ़ाना शुरू किया है। याद रखिएगा, सहाबा पढ़ने के लिए पहुंचे हैं, लिखने के लिए कलम नहीं है, उनके पास कॉपी नहीं है, पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है। सहाबा आखिर लिखते किस पर थे? कोई खजूर की टहनियां लेकर पहुंच गया है, कोई चमड़े का टुकड़ा लेकर पहुंच गया है, कोई पत्थरों का टुकड़ा लेकर पहुंच गया है। ऐ इस्लाम के नौजवानों सुनो, आज उर्स अबू बकर सिद्दीक का भी हम मनाते हैं, आज उर्स उमर फारूक का भी हम मनाते हैं, आज उर्स उस्माने गनी का भी हम मनाते हैं, उर्स मौला अली का भी हम मनाते हैं। मगर सुल्तान रजा पूछना चाहता है, अबू बकर पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लिखने के लिए कलम नहीं है। उमर पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लिखने के लिए कलम नहीं है। उस्माने गनी मौला अली पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लिखने के लिए कलम नहीं है। हुजूर की छाल है, टहनियां है, लकड़ियां है, पत्थर के टुकड़े हैं,
चमड़े हैं। हजरत अबी हुरैरा से पूछा जाता है आप पढ़ते कैसे थे? कहा हुजूर जब बयान फरमाते तो भी हम लिख लेते थे और हुजूर कोई अमल करते तो भी हम लिख लिया करते थे। अब सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवान, उनके पास सिर्फ इसी वसाइल की कमी नहीं थी बल्कि उनके पास खाने के लिए बेहतर खाना भी नहीं था। हजरत सरकार मौलाए कायनात का हाल तो ये था, पेट पे पत्थर बांधे रहते और कोई साइल मांगने आ जाता, घर में होता तो उसे देखकर वापस कर देते और पेट पे पत्थर यूं ही बंधा रहा करता था। आप याद रखेंगे हजरत अबी हुरैरा कहते हैं महीनों बाद कभी खाना नसीब हो जाता था, लेकिन वाह में साहबे कराम आपकी इल्मी सलाहियत का जवाब नहीं है। लाख मुसीबतें आई, साहब सितम के पहाड़ टूटे, मगर साहबा इल्म अदब के कोहे हिमाला बने। ऐसे कोहे हिमाला बने, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया असहाबी कन नुजूम बिअय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे असहाब सितारों की तरह है, तुम उनमें जिनकी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। मियां आप जरा सा सोचे, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं, लिखने के लिए कलम नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, पढ़ने के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, मगर हुजूर ने ऐसा पढ़ाया कि आज सारी दुनिया मिलकर सहाबा के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकती है। उन्होंने भूखे रहकर, प्यासे रहकर, पत्थरों पे लिखकर, खजूर की छालों पे लिखकर पूरा कुरान हम तक पहुंचाया है, पूरी हदीसें हम तक पहुंचाई है, पूरा इस्लाम हम तक पहुंचाया है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, हम पूरा इस्लाम नहीं पहुंचा सकते, हम पूरा इल्म नहीं पहुंचा सकते, पूरी शिक्षा नहीं पहुंचा सकते, कम से कम अल्लाह ने हमें जितना इल्म से नवाजा है, हम कम से कम अपनी औलादों तक तो उतनी इल्म पहुंचा सकते हैं, कम से कम हम अपनी आने वाली नस्लों तक तो उस इल्म को मुंतकिल कर सकते हैं। मगर आज बड़ा अफसोस है, जिस समाज में हम और आप जीवित और जिंदा है, आज हमारी कौम के नौजवानों को हर काम के लिए फुर्सत है, मगर आज तालीम के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप आए, सरकार बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी का मुताला करें। सरकार गौसे आजम है, 18 साल की उम्र में माँ से इजाजत लेते हैं, इजाजत लेकर इल्म हासिल करने के लिए बगदाद तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह अकबर, जो ज़ादे सफरता राह में खत्म हो जाता है। ये इल्म के लिए मुसीबतें कौन उठा रहा है, इल्म के लिए सफर कौन कर रहा है? जो सिर्फ पीर नहीं, आज हम एक पीर के उर्स में हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो पीर नहीं, पीरों के पीर है। का सफर इल्म के लिए कर रहे हैं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, जब मैं पढ़ने के लिए पहुंचा, ज़ादे सफर खत्म था। वो जमाना बड़ी यूनिवर्सिटी का नहीं था, उस्ताद की बारगाह में लोग पढ़ते और पढ़ने के बाद जाकर के अपने रह रिहाइश का इंतजाम, खाने का इंतजाम खुद करते। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, मैं महीनों भूखा रहता, जब प्यास की भूख की शिद्दत बढ़ जाती तो मस्जिद की जमीन पर लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फइन्न माल उसरे युसरन इन्न माल उसरे युसरा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के नौजवान, बताओ आप में कितने लोग हो जो इल्म की वजह से भूखे रहे हो, तालीम हासिल करने के लिए भूखे रहे हो। आज तो पोजीशन ये है कि बाप अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन न दिलाए, बेटे को कोई गम नहीं होगा, लेकिन अच्छा मोबाइल न मिले तो बेटा फांसी लगाने के लिए तैयार है। बेटी को अच्छा एजुकेशन पॉइंट न मिले, कोई गम नहीं है, मगर अच्छा मोबाइल सेट न मिले, बेटी आत्महत्या करने के लिए तैयार है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, अपने मिजाज को बदलना होगा। सिर्फ उर्स मनाने वाला न बनो, बल्कि बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने वाला बनो, बुजुर्गों के मिशन को अपनाने वाला बनो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, एक दिन हाल तो ये था कि महीनों का भूखा मैं बयाबान में बैठकर सबक को याद कर रहा था। इतने में गायब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते ला यमूत के लिए कर्ज ले लो।
سرکار بڑے پیر دستگیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر عرض گزار ہوتے ہیں مالک و مولا عبد القادر کے پاس تو پہننے کے لیے اچھا جبہ نہیں ہے، عبد القادر قرض لے گا تو ادا کہاں سے کرے گا؟ آواز آتی ہے عبد القادر قرض لینا تیرا کام، ادا کر دینا میرا کام۔ حکم ربی پا کر سرکار بڑے پیر دستگیر نان بائی کی دکان پہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں نان بائی میں تیرے پاس ایک کام سے آیا ہوں مگر ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا سنو یاد رکھنا مجھے تم کچھ قرض دینا، اگر اللہ نے مجھے عطا کر دیا تو میں دے دوں گا، اور اگر زندہ نہ رہا موت آ گئی تو معاف کر دینا۔ نان بائی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، 18 سال کا نوجوان نان بائی کی دکان پہ قرض کے لیے کھڑا ہے۔ یاد رکھنا آج کے اس دور میں مجھے لگتا ہے آج ہم سکھی بھی ہیں، آج ہمارے پاس دولت بھی ہے، مگر یاد کرو پیرانے پیر دستگیر کی زندگی کو۔ نان بائی کہتا ہے حضور یہ دکان بھی آپ کی، میں بھی آپ کا، قرض کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار بڑے پیر دستگیر ہے، اللہ اکبر فرماتے ہیں نہیں میں تو قرض ہی لوں گا۔ کہا حضور چاہیے کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضور سید سہیل میاں صاحب دولہ، واحدی دولہ، واحدی دولہ حضور سہیل ملت، نبی رائے بادشاہ بلگرام شریف، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، واحدی دولہ، واحدی دولہ، واحدی دولہ، واحدی دولہ، قاری ابو الحسن صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، واحدی دولہ، واحدی دولہ حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ، حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ، شہزادے آل رسول سرکار سید سہیل میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ حضرات تشریف رکھتے ہیں، حضرت جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت جلوہ گر ہو چکے ہیں، دو یہاں پر سیدزادے موجود ہیں، ایک طرف بلگرام شریف کے شہزادے ہیں، دوسری طرف نقیب ہندوستان حضرت علامہ سید قیصر خانی صاحب کی فردوسی مدد اللہ النورانی تشریف رکھیں۔ جو سامنے میرے بھائی کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ جو لوگ ماشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اولاد غوث اعظم پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور مرشد برحق حضرت علامہ الحاج حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ بلگرام شریف۔ الحمدللہ حضور والا کی آمد ہے، آپ ان کے چہرے کو دیکھیں اور اپنی آنکھوں کے نور میں اضافہ کریں۔ مگر جو میں بول رہا ہوں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے پیار سے سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ الحمدللہ میں جس غوث اعظم کی علم کی بات کر رہا ہوں اللہ اکبر ان کے شہزادے تشریف فرما ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، مزاروں پہ چادریں چڑھانے والوں ہم ایک مزار پہ 1 لاکھ چادریں چڑھا دیتے ہیں، مگر آؤ پیروں کے پیر میروں کے میر نان بائی کی دکان پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں میں تو قرض ہی لوں گا۔ کہا حضور قرض میں کیا چاہیے؟ کہا روزانہ 1.5 روٹیاں مجھے قرض دینا۔ حضور کب؟ کہا آدھی روٹی صبح میں، آدھی روٹی دوپہر میں، آدھی روٹی رات میں۔ کہا اچھا اللہ اکبر 1.5 روٹیاں مجھے قرض چاہیے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم میں کتنے نوجوان ہیں جو تعلیم کے لیے قرض لیتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے قرض لیتے ہیں، یا تعلیم کے لیے کھانا قرض لیتے ہو؟ نہیں الحمدللہ میاں آج آپ کی پوزیشن یہ ہے، آپ کی ماں صبح کو اٹھنے کے بعد آپ کا لنچ باکس تیار کر دیتی ہے، آپ کے ضرورت کے سامان کو تیار کر دیتی ہے، آپ کے لیے اچھے اسکول، اچھا کھانا، اچھے ڈریس، اچھی یونیورسٹیاں، ساری چیزیں موجود ہیں، مگر یاد کرو پیروں کے پیر ہیں 1.5 روٹیاں قرض لے کر تعلیم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر جانتے ہو یہ 1.5 روٹیاں قرض لے کر پڑھنے والا شیخ عبد القادر جیلانی جب پڑھ کر بنا ہے تو صرف عالم نہیں عالموں کا امام بنا ہے، مفسر نہیں امام المفسرین بنا ہے، محدث
نہیں امام المحدثین بنا ہے، کتابوں میں آتا ہے اس زمانے میں سرکار بڑے پیر دستگیر 2000 علوم و فنون کے جاننے والے عالم ربانی بن کر نکلتے ہیں۔ یاد رکھنا آج سائنس کتنا ہوں ترقی کر لے مگر ہم سیٹلائٹ کے مادھیم سے دنیا کو دیکھتے ہیں، اور سرکار بڑے پیر دستگیر اس زمانے میں جو زمانہ انٹرنیٹ کا نہیں ہے، جو زمانہ نیٹ کا نہیں ہے، جو زمانہ سیٹلائٹ کا نہیں ہے، سرکار بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ایمانداری سے، غوث اعظم کا مشن تو یہ ہے بھوکے رہنا پڑے مگر میرے مریدوں دیکھ تیرا پیر جاہل نہیں بلکہ وقت کا سب سے بڑا عالم بن کر زندہ رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، بتاؤ ہم صرف نعرہ لگانے والے بنیں گے یا اپنے بزرگوں کے مشن کو زندہ کرنے والے بنیں گے؟ یہی وجہ ہے بھارت میں جتنی خانقاہیں آباد ہوئی، ہر خانقاہ نے پہلے مدرسوں کا قیام کیا، جہاں جہاں قدم رکھا وہاں وہاں درسگاہوں کا قیام کیا، چاہے وہ اجمیر شریف ہو، چاہے وہ دہلی کی سرزمین ہو، چاہے وہ بلگرام شریف ہو، چاہے وہ مارہلا شریف ہو، چاہے وہ کالپی شریف ہو، چاہے وہ بریلی شریف ہو، چاہے وہ کچھوچا شریف ہو، چاہے وہ مسولی شریف ہو، ایک طرف خانقاہیں بھی جگمگاتی ہے اور دوسری طرف درسگاہیں بھی جگمگاتی ہے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اے میری قوم کا نوجوان، بتا تجھے یہ احساس کیوں نہیں ہوتا؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اے میری قوم یاد رکھنا، اگر آج ہم نے پھر سے اس پہ محنت نہیں کی، اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا، اے بیٹا دنیا کی حالت تو یہ ہے کہ لوگ دنیا میں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں مگر ہم جس پیروں کے پیر کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم دستگیر کے ماننے والے ہیں، وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی حافظ قرآن بن گئے تھے۔ بتاؤ ایمانداری سے، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بچوں کو فاتحہ تو سکھلایا مگر بزرگوں کا کردار نہیں سکھلایا، ہم نے مزاروں پہ چادریں تو چڑھائی مگر ہم نے بزرگوں کے مشن کو بھلا دیا۔ بتاؤ ایمانداری سے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا کہا؟ یہی تو کہا کہ مزار شریف پر ایک چادر چڑھاؤ تاکہ پتا چلے یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ پوچھا گیا حضور باقی چادروں کا کیا کیا جائے؟ کہا ان چادروں کو بیچ دو اور اس ولی کے نام پر وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں، بند کیجئے مزاروں پر 1,00,000 چادریں چڑھانا۔ کیوں چڑھاتے ہو 1,00,000 چادریں؟ یاد رکھنا مزاروں پہ چادریں چڑھانا فرض نہیں ہے، اگر ایک چادر چڑھ گئی کام ہو گیا، ایک چادر چڑھا دینا مستحب ہے مگر بیٹیوں کے سروں پہ چادریں چڑھانا فرض ہے، بیویوں کے سروں پہ پردہ ڈالنا فرض ہے، ماں بہنوں کے سروں پہ پردہ ڈالنا فرض ہے۔ مگر آج ہماری تعلیم کی حالت یہ ہے، مزاروں پہ چادریں چڑھ رہی ہے اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اتر رہا ہے۔ بتاؤ ایمانداری کی بات، بتاؤ ایمانداری کے ساتھ ہم اپنے سماج کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو کہاں چھوڑ دیا ہے؟ آج غیر تو یہی جانتے ہیں، آج ان کے ذہن میں یہی بات ہے، یہ قوم جتنی آوارگی کا شکار ہوگی، علم سے دور ہوگی، ایجوکیشن سے دور ہو، شکشا سے دور ہو، جس قدر اسے چاہے دور کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے آپ نے نہیں سنا آسٹریلیا دنیا کا ایک پڑھا لکھا اور ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے۔ ابھی 4 دن پہلے پورے آسٹریلیا میں 1 سال سے لے کر 16 سال کے بچوں پر سوشل میڈیا پہ بین لگا دیا گیا۔ وہاں کے 16 سال تک کی عمر کے بچے اور بچیاں سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یوٹیوب کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، انسٹاگرام کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے کیوں؟ آپ کو پتا بھی ہے، آپ یاد رکھیے گا دنیا میں جتنے کامیاب لوگ گزرے، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھیے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پہنچ سکے جو یہ سراغ لے کر چلے۔ اسی دلی میں مہرولی شریف میں وقت کے محدث کی قبر ہے جنہیں زمانہ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا انہوں نے کتنی کتابیں پڑھی ہے؟ آپ نے کبھی خواجہ غریب نواز کے علمی مشن کو جانا؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ایمانداری سے، آج ہماری قوم کے نوجوانوں کی راتیں کتابوں میں گزرتی ہے یا موبائل کی دنیا میں گزرتی ہے؟ جواب آپ کو دینا ہے، زور سے بولیے، کہاں گزرتی ہے؟ شرمائیے مت، موبائل کی دنیا میں۔ مگر آئیے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، کتنے لوگ اس میں اجمیر شریف گئے ہیں؟
अजमेर शरीफ गए हैं ना आप लोग, अब हाथ नीचे रखिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, इल्म तफसीर पढ़ने के लिए वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर की बारगाह में पहुंचते हैं। ऐसा मुफस्सिर जो सिर्फ मुफस्सिर नहीं वली कामिल है। कहते हैं हुजूर मैं इल्म तफसीर पढ़ने के लिए आया हूँ। उस जमाने के उस्ताद है, कहते हैं मोइनुद्दीन आप तो गए हो मगर शहजादे इतना वक्त नहीं है कि मैं तुझे इल्म तफसीर पढ़ा सकूं, इल्म तफसीर पढ़ा सकूं, इल्म तफसीर पढ़ा सकूं। कहा हुजूर आ गया है फकीर तो आपकी बारगाह से जाएगा नहीं, हुजूर करम फरमाए। जानते हैं उस्ताद ने क्या कहा? कहा बेटे मोइनुद्दीन नहीं जाओगे तो मेरे पास सिर्फ एक वक्त है, क्या उस वक्त में तुम पढ़ने के लिए तैयार हो? अल्लाहू अकबर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं हुजूर जो वक्त दे दिया जाए फकीर उस वक्त में पढ़ने के लिए तैयार है, वक्त तो बताया जाए। कहा ए मोइनुद्दीन मेरे पास सारे वक्त मेरे पास मैंने लोगों में बांट दिए हैं, एक वक्त मेरे पास बचा है। कहा हुजूर वो कौन सा वक्त है, वो कौन खुशनसीब लम्हा है? कहा सुनो मैं रात में नमाज़े तहज्जुद पढ़ने के लिए उठता हूँ, ऐसा करो क्या तुम नमाज़े तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ सकते हो? अगर उठ सकते हो तो नमाज़े तहज्जुद के बाद तुम मुझसे इल्म तफसीर पढ़ लेना, मैं तुझे रोजाना पढ़ा दिया करूंगा। ईमानदारी की बात यही है, आज वक्त का बहुत बड़ा पढ़ने वाला लड़का हो मगर आज कोई हमारा आलिम मदरसे में ही या स्कूल कॉलेज में कोई टीचर कहे मैं रात की तन्हाई में तुझे पढ़ा दूंगा, कहेगा सुनिए मैं टीचर दूसरा तलाश लूंगा, मैं स्कूल बदल लूंगा। मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं हुजूर ये मेरी खुशनसीबी होगी, रात की तन्हाई में अपने उस्ताद से इल्म तफसीर पढ़ूंगा। अब जरा शागिर्द का काम देखे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद अपने उस्ताद के उठने से पहले बेदार होते हैं, उठने के बाद बावजू होते हैं, उस्ताद के वजू के लिए पानी रखते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं। अल्लाहू अकबर। उस्ताद के लबों पे मुस्कुराहट है। शागिर्द इतना वफादार जो उस्ताद के उठने से पहले नमाज़े तहज्जुद के लिए बेदार हो जाए। अल्लाहू अकबर। अब उस्ताद वजू करते हैं, एक तरफ उस्ताद नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहे हैं, एक तरफ शागिर्द नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहा है। नमाज़े तहज्जुद की अदायगी के बाद वक्त के मुफस्सिर इल्म तफसीर पढ़ा रहे हैं और हिंद के राजा हजरत ख्वाजा इल्म तफसीर पढ़ रहे हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा बताओ मेरी कौम के नौजवानों, ख्वाजा गरीब नवाज की रातें इल्म तफसीर हासिल करने में गुजर रही है, ख्वाजा गरीब नवाज की रातें इल्म हासिल करने में गुजर रही है। मगर आज उनके मज़ारों पे चादरें चढ़ने वालों की रातें, चढ़ाने वालों की रातें कहाँ गुजर रही है? आज उनके मज़ारों पे फातिहा करने वालों की रातें कहाँ गुजर रही है? आज उनके मज़ारों पे हाजिरी देने वालों की रातें कहाँ गुजर रही है? मैं कहूंगा ए नौजवानों अपनी रातों को पाकीज़ा बनाओ, अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाओ, अपने ख्यालात को पाकीज़ा बनाओ। पूरी दुनिया इस फिक्र में लगी है तुम्हारी इस्लामी फिक्र को मिटा दिया जाए, तुम्हारी अच्छी सोच को खत्म कर दिया जाए, तुम्हें तबाही और बर्बादी की दहलीज तक पहुंचा दिया जाए। इसलिए मैं कहूंगा जरूरत इस बात की है हम अपने बच्चों को गरीब नवाज का मिशन बताएं, हम अपनी बेटे और बेटियों को गरीब नवाज का मिशन बताएं। उनकी जिंदगी का मिशन क्या है? दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं उनके पास भी 24 घंटे ही थे और आपके पास भी 24 घंटे ही है, मगर उन्होंने अपने 24 घंटे का मिसयूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। आज हमारे यहाँ समझा जाता है शायद शायर साहब बहुत अच्छा शेर पढ़े तभी हम खड़े होकर नारा लगाएंगे मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मगर कभी आला हजरत के करीब होइए। आला हजरत फरमाते क्या है, आला हजरत बताते क्या है, आला हजरत का मिशन क्या है? या आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर आला हजरत पूरे आलम इस्लाम के सबसे बड़े आलिम कैसे बने? आपने कभी सोचा अलीगढ़ के प्रोफेसर बरेली की शरीफ की सरजमी पर आला हजरत की बारगाह में अपने मसाइल को लेकर के कैसे पहुंच गए? वो कौन सा इल्म था, वो कौन सी दौलत थी बरेली के इमाम अहमद रजा के पास जिसने सारी दुनिया का रुख एक वक्त इल्मी हैसियत से
बरेली शरीफ के जानिब मोड़ दिया। मियां वो बरेली के रजा का वो इल्मी इनकलाब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मी फैजान उन्हें मिला। जानते हैं आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर उन्होंने अपने 24 घंटे का हमारी तरह मिस यूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। हमारी पोजीशन ये है 7 घंटा मोबाइल चलाने में, 4 घंटा दोस्तों के साथ घूमने में, 4-5 घंटा रात को वाहवाही में इधर उधर इंस्टाग्राम चलाने में, पूरे दिन और रात को हमने बर्बाद कर दिया। मगर बरेली के रजा का हाल ये है 24 घंटे में आला हजरत 21.5 घंटा पढ़ते और पढ़ाते हैं और 2.5 घंटा आराम करते हैं। जो 21.5 घंटा पढ़े और पढ़ाए और पढ़कर सिर्फ हजरत नहीं आलम इस्लाम का आला हजरत बनता है। वही काबे के सामने बैठकर अद-दौलतुल मकिया बिल माततिल गैबिया जैसी अजीम किताब लिखता है। वही कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान लिखता है। वही फतावा रज़विया की शक्ल में फतावे की इंसाइक्लोपीडिया और फिक्ह हनफी की इंसाइक्लोपीडिया जमाने को देता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, अगर हम सब मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं तो ईमानदारी से बताओ, आला हजरत तो 21.5 घंटा पढ़ते पढ़ाते थे। अगर हम मसलक के आला हजरत का नारा लगाते हैं, आला हजरत से प्यार करते हैं, तो हम 21.5 घंटा नहीं पढ़ सकते, 15 घंटा तो पढ़ सकते हैं, 14 घंटा तो पढ़ सकते हैं, 13 घंटा तो पढ़ सकते हैं, 12 घंटा तो पढ़ सकते हैं। मियां इम्तिहान जितना सख्त हो मेहनत उतनी ज्यादा हो। मगर आज हमारे नौजवानों को फुर्सत कहाँ है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप ईमानदारी से बताएं दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? आपकी जबान पर सिर्फ एक नाम आएगा, मियां दुनिया के कामयाब इंसान का नाम सिर्फ एक है और वो नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इबादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद अगर किसी का रुतबा है तो आमिना के लाल का रुतबा है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, खूब ज़हन में बात रखिएगा, मियां अल्लाह ने उस कामयाब इंसान का साथी आसमान से जमीन पर किसे बनाकर भेजा? क्या किसी इंसान को बनाकर भेजा? क्या किसी फरिश्ते को बनाकर भेजा? आप कहेंगे नहीं मौलाना, आसमान से जमीन पर जो नबी का साथी बनकर आया वो कोई इंसान बनकर नहीं आया, वो कोई फरिश्ता बनकर नहीं आया, बल्कि अल्लाह उसका जिक्र कुरान में यूं करता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी रब ने ये फैसला फरमा दिया, देख मेरे बंदे, मैंने अपने महबूब का साथी किताब को बनाकर भेजा है। अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाकर भेजा? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, किसे बनाकर भेजा? और आवाज पीछे से ऊंची आनी चाहिए, किसे बनाकर भेजा? किताब। अब जाहिर सी बात है, किताब को बना करके भेजा। हुजूर ने सहाबा का साथी किसे बनाया? किताब को बनाया। सहाबा ने ताबई का साथी किसे बनाया? किताब को बनाया। यही वजह है मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है, अइम्मा मुज्तहिदीन का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, फुक़हा का साथी किताब है, मियां फुज़ला का साथी किताब है, इन बुजुर्गों का साथी किताब है, इन उलमा का साथी किताब है, अइम्मा का साथी किताब है। ठीक इसी तरीके से दुनियावी एतबार से भी जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया उन्होंने भी पहले नबी की सुन्नत को अपनाया है और किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाया है। अल्लाह अकबर। बताइए साइंटिस्टों का साथी कौन है? किताब। डॉक्टरों का साथी कौन है? किताब। इंजीनियरों का साथी कौन है? किताब। जजों का साथी कौन है? किताब। प्रोफेसरों का साथी कौन है? किताब। मास्टरों का साथी कौन है? किताब। आईपीएस अफसरों का साथी कौन है? किताब। ऐ मेरी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों, जब दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया, जब उनके साथी का नाम किताब है
ہے تو بتاؤ کہ آپ کو افسوس نہیں ہوتا جب ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں کتاب کی جگہ موبائل کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا چکے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے صاحب جنہیں کتاب پڑھنے کی عمر ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کتاب تو نہیں پڑھتے مگر موٹو پتلو کا قصہ ضرور سنتے ہیں موبائل پہ صاحب۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے میاں کہانی موویز اور فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ آج یہی حالت رہی، ہمارے بچوں کی حالت یہ ہے، میٹرک کا امتحان قریب ہے، نوجوان موبائل چلانے میں ویست ہے، انسٹاگرام چلانے میں ویست ہے، چیٹ جی پی ٹی پہ ویست ہے۔ یہی حال ہمارے گھر کی عورتوں کا بھی ہے، جن عورتوں کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے وہ موبائل چلانے میں ویست ہے، جن بچیوں کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے وہ چیٹنگ میں ویست ہے۔ کہاں سے ہماری قوم میں آئی پی ایس افسر پیدا ہوں گے؟ کہاں سے ہماری قوم میں بڑے ڈاکٹر، انجینئر اور پروفیسر پیدا ہوں گے؟ کہاں سے ہماری قوم میں جینیس پیدا ہوں گے؟ کہاں سے ہماری قوم کے بچے ہماری قوم میں اچھے عالم، محدث، مفسر جنم لیں گے؟ اگر یہی رویہ رہا، اے میری قوم کا نوجوان، بدلو اپنے حالات کو۔ کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ آج موبائل کی حالت نے اس یہ درگت بنا دیا، ہماری قوم کی یہ حالت بنا دی کہ میاں چھوٹے چھوٹے بچے آج ڈپریشن کے شکار ہے، آج نوجوان ڈپریشن کے شکار ہے، رات کی نیندیں ختم ہو چکی ہے، نوجوان پریشان ہے۔ اب یہ کتابیں نہیں، اے آئی اے سے اپنے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اے نوجوان یاد رکھنا، موبائل ہماری زندگی کا ساتھی نہیں ہو سکتا، موبائل ہمارے ضرورت کا ساتھی ہے۔ ہماری زندگی کا ساتھی صرف ایک ہے اور اس ساتھی کا نام ہے کتاب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہماری زندگی کے ساتھی کا کیا نام ہے؟ پورا مجمع۔ ڈرتے ہیں کیا؟ ہاتھ اٹھا کر زور سے بولیے پورا مجمع، کھڑے بیٹھے، کیا نام ہے؟ کتاب۔ آپ کم سے کم گھر میں ایک جملہ تو لکھ دیجئے، انسان کے ساتھی کا نام کتاب ہے، ہماری زندگی کے ساتھی کا نام کتاب ہے۔ موبائل کو ضرورت کے لیے استعمال کیجئے اور کتاب کو ہر لمحہ پڑھیے، کتاب کو ہر لمحہ ساتھی بنائیے۔ چلیے تو کتاب، بولیے تو کتاب، سوئیے تو کتاب، آپ کے زندگی کا ساتھی کتاب ہو۔ موبائل بلا ضرورت موبائل کا اپیوگ مت کیجئے، بلا ضرورت موبائل کا استعمال مت کیجئے۔ جانتے ہیں اس موبائل نے ہماری زندگی کو کہاں تک تباہی کی دہلیز تک پہنچا دیا؟ ابھی میں اس پہ تبصرہ کروں گا، اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا، اے میری قوم کا نوجوان سنو، موبائل کالنگ کے لیے ہے، کال کیجئے، ضروری ایس ایم ایس کے لیے ہے، ضروری ایس ایم ایس کر لیجئے، ضروری ڈاکومنٹس بھیجنے کے لیے ہے، بھیج لیجئے، گوگل پے، فون پے پیسہ بھیجنے کے لیے صحیح جگہ پہ چلا لیجئے۔ مگر یاد رکھیے گا، آف لائن مہنگی کتابیں ہیں، آن لائن سستی کتابیں لے لیجئے۔ آف لائن مہنگے کلاسز ہیں، آن لائن سستے کلاسز لے لیجئے، مگر خدارا موبائل کو ناچ کے لیے استعمال مت کیجئے، موبائل کو گانے کے لیے استعمال مت کیجئے، موبائل کو فیس بک کی وادی میں ڈوبنے کے لیے استعمال مت کیجئے، موبائل کو انسٹاگرام کی وادی میں خود کو برباد ہونے کے لیے استعمال مت کیجئے۔ اے نوجوان بھول جا، ترقی کی راہ پہ قدم رکھنا چاہتا ہے تو بھول جا کہ موبائل بھی ہماری زندگی کا ساتھی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو پڑھ لکھ کر کامیابی کی دہلیز تک پہنچ جائے اور زمانہ تجھے اقلیت میں رہتے ہوئے اکثریت پہ بھاری پڑتا ہوا دیکھے تو صرف ایک صورت ہے، موبائل نہیں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب چاہیے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرقی اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان واحدی، حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، عرس رخسار ملت۔ تو کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب دیکھنا چاہتے ہیں؟ ذرا پہلے باپ ہاتھ اٹھائیں تو سب دیکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، کتنے نوجوان ہیں جو آج حضور سید سہیل میاں کی موجودگی میں وعدہ کریں کہ ہم اپنی مستقبل کے لیے، قوم کی بھلائی کے لیے، ملک و ملت کی حفاظت کے لیے آج سے موبائل سے نہیں، انشاءاللہ ہم لوگ کتاب سے دوستی کریں گے؟ کتنے پڑھنے والے نوجوان کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو سب کتاب سے دوستی کریں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ضرور کیجئے۔ جانتے ہیں اس موبائل کی تباہی کا نتیجہ معلوم ہے آپ کو؟ گھر کا ماحول بگڑ گیا، بیٹیوں کی عزت و آبرو خطرے میں پڑ گئی، نوجوان بھول گئے
हमारा कोई मेयार भी है, हमारी कोई जिंदगी भी है। आज छोटे छोटे बच्चों से पूछिए ना, आपको ये छोटे छोटे बच्चों से पूछिएगा, बेटा बताओ कुछ याद है, तो ये बच्चे मोबाइल में सुनकर आपको बता देंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से पूछा, ये बताओ अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो? कहा मौलाना साहब मछली को अगर पानी से अलग कर दीजिएगा तो मछली मर जाएगी। मैंने कहा अच्छा ये बताओ मछली को पानी से अलग कर दो तो मछली मर जाएगी, मगर आज से 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने कहा, इमाम राजी ने कहा, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मां, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। याद रखना, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, अच्छा पैगाम, अच्छा पैगाम। मुर्शिद का दामन, हमें इस्लाम का दामन, वक्ता नमाज पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इल्म ही से हमें नहीं नवाजा, हमें तरबियत से भी नवाजा है। आज का पढ़ा लिखा नौजवान कहता है, मौलाना साहब हमारी जिंदगी की भी कुछ ख्वाहिशें हैं, हम भी कुछ अपनी मर्जी से जिंदा रहना चाहते हैं। माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। यही वजह है आज का नौजवान हाथ में कड़ा अपनी मर्जी से पहनता है, कान में बाली अपनी मर्जी से पहनता है, हाथ में धागा अपनी मर्जी से बांधता है, कमर तक जुल्फे अपनी मर्जी से बढ़ाता है। ईमानदारी से बताइए, मैं उन नौजवानों से कहूंगा जब बात शरीयत की आती है तो कहते हैं मौलाना साहब क्या हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते? मैं पूछना चाहता हूँ, जिस मुल्क में आप जीवित और जिंदा हैं, क्या इस हिंदुस्तान में आप अपनी मर्जी से हर काम कर सकते हैं? अरे बोलिए जरा जोर से। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? इस मुल्क को चलाने के लिए और नागरिकों के चलने के लिए संविधान बना हुआ है। आप कैसे भूल गए? जिस अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है वो आपके भी चलने के लिए कोई संविधान बनाया है कि नहीं बनाया है? कोई कानून बनाया है कि नहीं बनाया है? ऐ नौजवान सुन, याद रखना, हमारे लिए सिर्फ एक कानून है। रब ने ऐलान फरमा दिया, मा ताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोक दे उसे रुक जाओ। यानी हुजूर ने जो करने का हुक्म दिया हम उसे करेंगे और हुजूर ने जिससे रोक दिया हम उसे रुक जाएंगे। इसलिए ऐ नौजवान, हाथ में कड़ा मत पहनना, ये सिखों का तरीका है। लाल धागे न बांधना, ये कुफारों मुशरिकीन का तरीका है। कान में बाली न पहनना, मर्द हो तो ये औरतों के लिए है। कमर तक जुल्फे न बढ़ाना, ये मर्द के लिए नहीं औरतों के लिए है। मर्द के लिए जायज नहीं कि औरतों की मुशाबहत अख्तियार करे। ठीक यही हाल इस समाज में लड़कियों का भी है। वो भी कहती है मौलाना साहब हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अपनी मर्जी क्या है? अपनी मर्जी कौन सी है? किस मर्जी की बात हो रही है? मर्जी यही है माज़अल्लाह। आज नौजवान ये कहता है, मियां आज हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। क्यों? आप ईमानदारी से बताओ। ये कमियां माज़अल्लाह जब बात इसकी मर्जी चलती है तो ये शराब की महफिलें सजाता है, जुआ की महफिलें सजाता है, अपनी बर्थडे पार्टी में शराब पीता है, दोस्तों को पिलाता है। माज़अल्लाह ये जुआ की महफिलें सजाता है, आईपीएल में सट्टा खेलता है, अय्याशी का बाजार गरम करता है। आज नौजवान लड़के और लड़कियां कहते हैं मौलाना साहब छोड़िए बात, आप लोग सिर्फ शरीयत की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो लोग शरीयत की बोझ की बात कर रहे हैं, शरीयत के करीब होइए, इस्लाम के करीब होइए। इस्लाम को जबर की शक्ल में पेश मत कीजिए। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, अद-दीनु युस्रुन, दीन बड़ा आसान है। मेरा जिस स्टेट से ताल्लुक है बिहार के डिप्टी सीएम ने अभी ऐलान किया कि अब कोई शख्स सूद नहीं चलाएगा। मैं एक सोच में पड़ गया कि साहब बिहार में पहले शराबबंदी हुई और इस बार हुकूमत ने कहा कि कोई सूद चला दिया तो उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। मैं ताज्जुब में पड़ गया कि अक्लमंदों को बात आज समझ में आ रही है और 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने जमाने को समझा दिया। कहा याद रखना, खुद भी शराब और
और सूद से बचना और इस कौम को भी बचाना। क्यों? इसलिए कि लोग सूद चलाएंगे तो कारोबार में मेहनत करना छोड़ देंगे, गरीबों पे बोझ बढ़ जाएगा, गरीबों पे जुल्म बढ़ जाएगा, लोग अपने पैसे का मिसयूज करेंगे और बैठकर गरीबों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। मगर आज क्या हुआ? वो सऊदिया अरबिया जिसे लोग कहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क और ये इस्लाम का मरकज है, मैं भी कहता हूं बेशक मरकज है, मगर कहां गए अरब के अय्याश बादशाह? उनसे मैं पूछना चाहता हूं, बताओ अरब के अय्याश बादशाहो, ये जो तुम हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हो ये तुम्हारे बाप दादा की दी हुई हुकूमत नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की तबलीग का नतीजा है, सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा है। मगर आज यहूदियों की साजिश और जाल में फंसकर वहां के बादशाहों ने माज़ल्लाह अरब की सरजमीन पे शराब खाने खोल दिए गए, नाच गाने बाजे को आम कर दिया गया। आज ये तालीम दी जा रही है कि माज़ल्लाह जिंदगी जीने के लिए निकाह की जरूरत नहीं, बल्कि माज़ल्लाह नौजवान लड़के और लड़कियां बगैर शादी के आपसी रजामंदी से लिविंग रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। याद रखिएगा ये सारी बर्बादियां आज हमारी जिंदगी में कदम रख चुकी हैं, लेकिन आज याद रखिएगा शराब में बर्बादी है, जुए में बर्बादी है, सूद में बर्बादी है, लिविंग रिलेशनशिप में बर्बादी है। जानते हो क्यों बर्बादी है? दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम है और पहली औरत का नाम हजरत हव्वा है। हम सब उनकी औलादे हैं। हजरत हव्वा की पैदाइश के बाद हजरत आदम की जब निगाह पड़ी, हजरत आदम ने सोचा करीब जाओ, रब ने कहा आदम ठहर जाओ, हव्वा बनी आपके लिए है, मगर जब तक निकाह नहीं हो जाता आप हव्वा के करीब नहीं जा सकते। सुल्तान रजा कहना चाहेगा दुनिया के पहले मर्द और औरत का मिलन निकाह के जरिया हुआ, इसलिए मर्द औरत की मुलाकात का नेचर ये है कि बगैर निकाह के अजनबी मर्द और औरत एक साथ नहीं रह सकते। मगर आज कॉलेज की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, आज भारत की करोड़ों बेटियां, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मियां इन्होंने माँ बाप की इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया, अपने संस्कार के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने इज्जत के साथ घिनौना खेल खेला। आज ये भूल गई कि इज्जत भी कोई चीज होती है। मैं पूछना चाहता हूँ तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद सिर्फ डिग्रियां नहीं है। एक इंसान डिग्री लेकर डॉक्टर बन गया, तालीम याफ्ता हो गया, अब पूरी जिंदगी कामयाब हो गई। एक इंसान डिग्री लेकर इंजीनियर बन गया, या एक लड़की डिग्री लेकर नर्सिंग बन गई, या एक लड़की डिग्री लेकर इंजीनियर प्रोफेसर मास्टर बन गई। एक नौजवान डिग्री लेकर मैट्रिक इंटर बीए कर लिया। सिर्फ जिंदगी में डिग्रियां काफी नहीं है, बल्कि इल्म के इस्तेमाल के लिए तरबियत की जरूरत है, इल्म के इस्तेमाल के लिए मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की जरूरत है। क्या आप कहेंगे कि मियां नर्सिंग में पढ़ने वाली छात्रा पढ़ी लिखी लड़की नहीं होगी? एक पढ़ी लिखी लड़की पटना की सरजमी पर एक नौजवान आवारा आशिक के चक्कर में फंस जाती है। नतीजा क्या निकलता है? दोनों एक अपार्टमेंट में रूम लेते हैं, ये कहकर कि हम दोनों मियां बीवी हैं। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम ही नहीं बल्कि भारत की बेटियों, अपनी इज्जत तो आबरू को समझो। इस दौर में तुझे फेसबुक, व्हाट्सएप और तेरे मोबाइल पे आई लव यू लिखकर भेजने वाला ये तुझसे प्यार नहीं करता, ये तेरी इज्जत का लुटेरा है, ये हबश का पुजारी है, ये तेरे हुस्न जमाल को लूटना चाहता है। ठीक उस नौजवान ने वैसा ही किया। वो लड़की उसके साथ रहने लगी, कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत भर गई तो उसने 3 मंजिला से उस लड़की को जमीन पर फेंक दिया, उसकी मौत हो गई। पता लगाया गया कि ये दोनों कौन है, तो पता चला ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, इनके रिश्ते नहीं हुए थे, दोनों का मजहब भी अलग अलग है और दोनों एक साथ बैठकर जिंदगी जी रहे थे। ऐ मेरी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों, याद रखना ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही जुल्म के शिकार हो रही है, लड़के भी टुकड़े टुकड़े करके काटे जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, जब आप पैदा हुए तो पैदा होने के बाद
سب سے پہلے گود میں لے کر آپ کو گود میں لے کر خوشی کا اظہار کس نے کیا؟ آپ کی ماں نے کیا۔ سب سے پہلے آپ پہ دولت کس نے خرچ کیے؟ آپ کے والد نے خرچ کیے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ کے لیے اچھے مدرسے کا انتظام کس نے کیا؟ آپ کے ماں باپ نے کیا۔ آپ کے لیے اچھے اسکول کا انتظام کس نے کیا؟ آپ کے ماں باپ نے کیا۔ آپ کے لیے عید میں اچھے کپڑے کس نے خریدے؟ آپ کے ماں باپ نے خریدے۔ بتاؤ آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ کے لیے ہائی اسکول کا انتظام کس نے کیا؟ ماں باپ نے کیا۔ اچھے کالج کا چناؤ کس نے کیا؟ ماں باپ نے کیا۔ آپ انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بنے، سارے خرچے کس نے اٹھائے؟ ماں باپ نے اٹھائے۔ آپ کے لیے دہلی جیسے شہر کا انتظام کس نے کیا؟ آپ کے ماں باپ نے کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوان بچے اور بچیوں، ایمانداری سے بتاؤ، جب بچپن سے لے کر 25 سال تک تیرے ماں باپ تیرے لیے ہر اچھی چیز کا انتظام کر سکتے ہیں تو اس ماں باپ پہ بھروسہ کرو جو باپ 25 سال تک تیرے لیے ہر اچھی چیز کا انتظام کر سکتا ہے۔ اے نوجوان، وہ تیرے لیے اچھی دلہن کا بھی انتظام کر سکتا ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تیرا باپ تیرے لیے اچھے بہترین دلہا کا بھی انتظام کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ عرص رخسار ملت۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہوں گا نوجوانوں، ماں باپ پہ بھروسہ کرو، مت دو ماں باپ کو سزائے۔ کیوں دیتے ہو ماں باپ کو ایسی سزائے؟ کیا ماں باپ نے تجھ سے یہی امیدیں کی تھی بیٹا 25 سال تک میری گود میں رہے گا، جوان ہوگا تو کسی آوارہ کے ساتھ اڑ کر کے چلا جائے گا؟ کیا تیرے ماں باپ نے اسی امید سے تجھے پالے تھے جب تو جوان ہوگی تو ماں باپ کی 25 سال کی محبت کو روک کر، باپ کے ارمانوں کو کچل کر، عزت کی دھجیاں اڑا کر تو آوارہ کتوں کے ساتھ چلی جائے گی؟ یاد رکھنا، اس سے زیادہ اس وقت سماج میں کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے چائے پینے والا جب تک پیالی میں چائے ہے چاہے کتنا ہو گرم ہو اس وقت تک پیالی کو پکڑے رہتا ہے جب تک چائے ختم نہیں ہو جائے، ویسے ہی آج کا آوارہ عاشق جب تک اس لڑکی کی عزت نہیں لوٹ لیتا۔ یہ مہنگا موبائل تیرے لیے ہے، یہ مہنگی گاڑی تیرے لیے ہے، یہ مہنگے فلیٹ تیرے لیے ہے، یہ مہنگی وادی تیرے لیے ہے، یہ مہنگے ہوٹل تیرے لیے ہے، اور جب ایک بار عزت لوٹ لیتا ہے تو اب چھٹکارا پانے کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دہلی کے گٹر میں ڈال کر فرار ہو جاتا ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، سلطان رضا تجھ سے کہنا چاہے گا، علم کا مقصد صرف ڈگریاں حاصل کرنا نہیں، علم کا مقصد ڈگریاں بھی ہے، اور سیدہ خاتون جنت کا کردار بھی ہے۔ سیدہ خاتون جنت کے پاس علم بھی ہے اور آمنہ کے لال کا دیا ہوا کردار بھی۔ اس لیے اے میری قوم کی بیٹیوں، آج یہ عہد کر لو، تمہیں گھر سے باہر قدم تبھی نکالنا ہے جب تیرے ماں باپ تیرے لیے دولہے کا انتظام کر دے۔ نکاح کے بعد ڈولی پہ سج سنور کر باپ کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے سسرال میں قدم رکھنا ہے، اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنانا ہے۔ مگر آج بڑا افسوس ہوتا ہے، آج ہم جس جلسے میں حاضر ہیں یہ دستار بندی کا بھی جلسہ ہے، کم سے کم 5-10 منٹ اگر اس پہ کچھ میں نہ بولوں تو یہ ہمارے لیے یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، میاں آپ ایمانداری سے بتائیے، آج اس عظیم حضور رخسار ملت نے جس ادارے کو قائم کیا، الحمدللہ اس ادارے سے بچے حافظ قرآن بھی بنے ہیں۔ بے شک 5 بچے، ارے بول دے سبحان اللہ، کتنے بچے بنے ہیں؟ 5 بچے حافظ قرآن بنے ہیں۔ لیکن ایک بات بتائیے ایمانداری سے، اچھا ماشاءاللہ 1 حافظ اور 4 قاری، سبحان اللہ۔ چلیے جتنے بننے تھے بنے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جب مدرسے میں آتے ہیں تو آپ کا مطالبہ ہوتا ہے مولانا صاحب صرف حافظ بنانے سے نہیں ہوگا، صرف قاری بنانے سے نہیں ہوگا، ماسٹر بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، سائنس بھی پڑھائیے۔ میں کہتا ہوں بے شک پڑھنا چاہیے، سب پڑھے۔ اب یہ مدرسوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں رہ گئی، الحمدللہ پورے انڈیا میں آپ سفر کیجئے، جتنے بڑے بڑے کالج ہیں
ہر جگہ مدرسے کے پڑھنے والے بچے اسٹوڈنٹ آپ کو اونچی تعلیم کے لیے ضرور ملیں گے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لے کر بنارس کی ہندو یونیورسٹی تک پروفیسر کی شکل میں مدرسے کے فارغین ملیں گے. الحمدللہ میں یہ فخر سے کہہ رہا ہوں کہ بہار کے ہر بلاک میں آپ چلے جائیے تو داڑھی ٹوپی والا ایک اردو انوادک کی جگہ پر صاحب ایک پدادھیکاری ضرور آپ کو ملے گا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب یہ بات مدرسوں کے لیے پرانی ہو گئی کہ مدرسے ڈی ایم نہیں دیتے ہیں، مدرسے کلکٹر نہیں دیتے ہیں، مدرسے وکیل پیدا نہیں کرتے ہیں، مدرسے ماسٹر نہیں بناتے ہیں، مدرسے ڈاکٹر نہیں بناتے ہیں. مگر اپنی قوم سے میرا صرف ایک سوال ہے، آپ سے ایک سوال ہے، جواب آپ کو دینا ہے. بتائیے ایمانداری سے، مدرسے میں کتنے % ہماری قوم کے بچے پڑھتے ہیں؟ بتائیے. 1% بچے بھی ہماری قوم کے مدرسے میں نہیں پڑھتے. 99% کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول میں، کالج میں. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیں مدرسے کیوں بنائے گئے اور اسکول کیوں بنائے گئے؟ مدرسوں کا قیام اس لیے ہوا تاکہ یہاں حافظ بنائے جائے، عالم بنائے جائے، قاری بنائے جائے، مفتی بنائے جائے، محدث مفسر بنائے جائے. الحمدللہ مدرسوں کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے، مگر اسکولوں کے پاس کروڑوں اربوں کا بجٹ ہے. مگر آپ بتائیے، آج تک آپ نے ایسا سنا ہے کہ کسی مدرسے سے کسی بچے کو پیسہ کی وجہ سے بھگایا گیا؟ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے؟ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مدرسوں کے قیام کا جو مقصد ہے کہ حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، تو یہ 1% بچے جو آتے ہیں تو یہ علماء کی ٹیم نظر آتی ہے. ایک عالم ایک بستی کو سنبھالتا ہے، ایک عالم ایک علاقے کو سنبھالتا ہے، ایک عالم ایک ضلع کو سنبھالتا ہے. اور حضور جیسے عالم دین یہ شہزادے پورے علاقے کو نہیں بلکہ پورے ملک کو سنبھالتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے، یہ جو 1% پڑھ رہے ہیں، اس 1% کو ہٹا دیجئے. 99% جہاں پڑھ رہے ہیں ان اسکولوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ اسکول کیوں بنے ہیں؟ اس لیے بنے تاکہ وہاں بچے پڑھ کر جج بنے، وہاں بچے پڑھ کر IPS افسر بنے، وہاں بچے پڑھ کر ڈاکٹر بنے، وہاں بچے پڑھ کر انجینئر بنے، وہاں بچے پڑھ کر پروفیسر بنے، وہاں بچے پڑھ کر ماسٹر بنے. آپ جتنے لوگ جتنے گاؤں میں رہتے ہیں، جب سے بھارت آزاد ہوا تب سے ہماری 99% بچے بچیاں اسکولوں میں ہی پڑھتے ہیں. آپ کے گاؤں میں کتنے بچے جج بنے ہیں؟ آپ کے گاؤں میں کتنے بچے ڈاکٹر بنے ہیں؟ آپ کے گاؤں میں کتنے بچے ماسٹر بنے ہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر تو نہیں بن پائے، مگر صاحب کالج کے نام پر، اسکول کی شکشا کے نام پر جب ہم وہاں پر گئے تو کیا ہوا؟ کسی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، کوئی شراب پینے والا بن گیا، کوئی جوا کھیلنے والا بن گیا، کوئی ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنے والا بن گیا، کوئی اتیاچاری کرنے والا بن گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اس بگڑے ہوئے سسٹم کو سدھارا کیسے جائے گا، سنوارا کیسے جائے گا؟ صرف یہ 1% پڑھ لے، ہم کامیابی کی دہلیز تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس 99% کو نہیں سنوارا جائے گا. مگر اس 99% کو کیسے سنوارا جائے؟ مدرسے میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں تالا لگا دیجئے، مگر اسکول کا پورا سسٹم بگڑا ہوا ہے. آج تک کسی نے کہا کہ فلاں کی بیٹی اسکول سے بھاگ گئی، فلاں آوارہ لڑکے نے اسکول میں گولی چلا دی، اسکول کو بند کر دیا جائے؟ نہیں، اس لیے کہ وہاں ایجوکیشن کی بات ہے، شکشا کی بات ہے، ہم بند نہیں کر سکتے. تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا، اے نوجوان، بتاؤ ایمانداری سے، جب 75 سال میں 99% پڑھ کر گاؤں میں ایک بچہ بھی آپ کا جج نہیں بنا، ایک بچہ بھی ڈاکٹر نہیں بنا، ایک بچہ بھی IPS افسر نہیں بنا، تو اس تعلیمی بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ مسجد کے مولوی صاحب، مدرسے کے پرنسپل صاحب، خانقاہ کے پیر صاحب، ہم لوگ ذمہ دار ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ صاحب آپ کو ماننا پڑے گا، آپ ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم نے مدرسوں کا بہت جائزہ لیا مگر کبھی اسکولوں کا جائزہ نہیں لیا. تبھی تو بریلی کے رضا نے ہمیں 10 نکاتی پروگرام دیا، اور 10 نکاتی پروگرام میں ایک پروگرام یہ دیا کہ ہماری قوم کے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعلیمی صلاحیتوں کی جانچ کرائی جائے، پتہ لگایا جائے
یہ بچے پڑھ کر کیا بننے کے لائق ہے؟ بتائیں ایمانداری سے ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں کی جانچ کراتے ہیں؟ نعرہ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا لگ رہا ہے، چاہے وہ مساجد میں مدارس میں پڑھنے والے ہو یا اسکول میں پڑھنے والے۔ اگر مدارس میں پڑھنے والے ہیں تو آپ جائزہ کیجئے، پتہ لگوائیے کیا کوئی بچہ عالم بن سکتا ہے، حافظ بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میں کہتا ہوں جو بچے میٹرک میں پڑھ رہے ہیں، انٹر میں پڑھ رہے ہیں، آپ پتہ لگائیے کہ آپ کے شہر میں کتنے بچے ہیں جو میٹرک میں اچھا نمبر لائے ہیں، انٹر میں اچھا نمبر لائے ہیں، جو بریلینٹ ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے تو جج بن جائیں گے، پڑھیں گے تو IPS افسر بن جائیں گے، پڑھیں گے تو بڑے وکیل بن جائیں گے، پڑھیں گے تو بڑے ڈاکٹر بن جائیں گے، پڑھیں گے تو پروفیسر بن جائیں گے۔ اے میری قوم کا نوجوان، اس گاؤں کی اس قوم کی حفاظت کے لیے یا اس ملک کی حفاظت کے لیے لشکر جرار کی ضرورت نہیں بلکہ پڑھے لکھے نوجوان کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا یہ دور تینوں کمان کا نہیں بلکہ پاور آف ایجوکیشن کا ہے۔ آپ چنیے ایسے 10 بچوں کو تاکہ آپ کے ماحول میں، آپ کے شہر میں، آپ کی سوسائٹی میں ان 10 بچوں کو پڑھانے کا حوصلہ پیدا ہو۔ اب پتہ کی لگائیے کہ ان کے ماں باپ پڑھانے کے قابل ہیں، وہ پڑھائیں، وہ نہیں پڑھا سکتے ہیں تو پوری قوم مل کر پڑھائیے۔ 10 سال بعد، 15 سال بعد جب ریزلٹ آئے گا آپ کے گاؤں میں ایک جج بھی ہوگا، ایک ڈاکٹر بھی ہوگا، ایک پروفیسر بھی ہوگا، ایک وکیل بھی ہوگا، میاں ایک ماسٹر بھی ہوگا، قوم کی اصلاح کے لیے ایک بڑا عالم بھی ہوگا، ایک حافظ بھی ہوگا۔ زمانہ آپ کی بستی کی طرف دیکھنے سے پہلے کہے گا میاں ان کا ماحول بدل گیا ہے، یہ اقلیت میں تھے مگر ایک پڑھے لکھے نوجوان نے اکثریت پہ پرچم لہرا دیا ہے۔ یاد رکھیے گا امام ایک ہی ہوتا ہے مگر باتیں پوری قوم مانتی ہے، DM ایک ہی ہوتا ہے حکومت پورے ضلع پہ کرتا ہے، کلکٹر ایک ہی ہوتا ہے مگر اس کا فرمان سب کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ صاحب اس کی زبان کا کلام نہیں، کمال نہیں بلکہ اس کے پاور آف ایجوکیشن کا کمال ہے۔ میاں قاضی القضات فی الہند صرف ایک ہوتا ہے مگر اس کے فیصلے کو پورا ملک مانتا ہے۔ مفتی وقت ایک ہوتا ہے مگر اس کے فتوے کو پورا علاقہ مانتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پاور آف ایجوکیشن ہے۔ اے میری قوم کا نوجوان، تجھے پاور آف ایجوکیشن سے جڑنا ہوگا، اپنی صلاحیتوں کو اونچا کر، اپنی صلاحیتوں کو ہمیں بڑھانا ہوگا۔ اگر ہم نے پاور آف ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا تو ہماری زندگی کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے آپ تعلیمی پوائنٹ، ایجوکیشن پوائنٹ کو مضبوط کیجئے۔ یہ مدارس ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ان مدارس کو خوب مضبوط کیجئے۔ یاد رکھیے یہ مدارس کمزور ہوئے تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں ان مدرسوں نے کیا کیا ہے، میں یہی کہوں گا میاں ان مدرسوں نے کچھ نہیں کیا، اتنا ہی بہت کیا ہے میاں کہ قوم سے بھیک مانگ کر ہر سال فری میں سینکڑوں بچوں کو نہیں لاکھوں بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنا کر قوم کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے۔ صاحب وہ جانتے ہیں کہ 99% کی پڑھ لینے سے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر یہ 1% جو پڑھ کر آتے ہیں انہوں نے 99% کو پھر سے زندہ کر دیا ہے، ان کے روح کو مسجد کی طرف موڑ دیا ہے، حضور کی محبت کی طرف موڑ دیا ہے، خانقاہوں کی طرف موڑ دیا ہے، ماں باپ کی محبت کی طرف موڑ دیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا یاد رکھیے اے میری قوم کے لوگوں، فلاح و بہبود بھلائی اسی میں ہے۔ ماں چاہتی ہے بچے وفادار ہو جائے تو انہیں پڑھائیے، باپ چاہتا ہے بیٹے وفادار ہو جائے انہیں پڑھائیے، آپ چاہتے ہیں سوسائٹی بہتر ہو انہیں پڑھائیے۔ ہر حال میں تعلیم کو اہمیت دیجئے۔ اسلام پہ انگشت نمائی سے پہلے سوچ لیجئے اسلام دنیا کا سب سے پیارا سچا مذہب ہے جس نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، حضور کی محبت کا اعلان کیا۔ وہ اسلام جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بچھا دی، جس نے بیٹیوں کو رحمت کہا، جس نے
غلاموں کو آزاد کرایا، وہ اسلام جس نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا، زنا کی حرمت کا اعلان کیا، جوا کی حرمت کا اعلان کیا، وہ اسلام جس نے جہیز کی حرمت کا اعلان کیا، وہ اسلام جس نے نسلوں کو پاکیزہ بنانے کا کام کیا۔ اس لیے میں کہوں گا جلسے روز ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، جلسے روزانہ کامیاب ہوتے ہیں، مگر یہ قوم تب کامیاب ہوتی ہے جب اپنے عالموں کی باتوں پہ عمل کرے، اپنے بزرگوں کے اقوال و افعال کو اپنی زندگی میں جگہ دے اور یہ فیصلہ کر لے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی ہماری ہو اور سیرت مدینے والے مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، ماشاء یہ اللہ۔ بتائیں ایمانداری سے، بس میری یہ آخری گزارش ہے، میاں جو ہمارے بچے 99% اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، وہ اسکول کالج میں پڑھیں، مگر کم سے کم بچپن میں 3 سال انہیں دین کے قریب کیجئے، عالموں کی بارگاہ میں لے آئیے۔ میری طرح چپا ٹوپی والے یا امامہ والے لاکھوں عالم آ کر تقریر کر دے، مگر جب تک اپنے علاقے کے ان علماء کی قدر نہیں کیجئے گا تب تک آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا۔ آج یاد رکھیے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کی بستی کا جو غریب ہے وہ 500 روپے روزانہ کما کر 15,000 تک پہنچ جاتا ہے، مگر آج تک مسجد کے امام کی تنخواہ 10,000 سے اوپر نہیں جا سکا۔ اے میری قوم، یاد رکھنا، جس قوم نے مسجد کے اماموں کی تنخواہوں کی قدر نہیں کی، مدارس کے علماء کی قدر نہیں کی، جو درسگاہ میں پڑھاتے ہیں، اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، کیا آج یہ قوم کہے گی کہ ہم غریب ہیں؟ جس قوم کے پاس 3 موبائل ریچارج کرانے کے لیے پیسہ ہو، وہ قوم یہ کہے کہ ہم 500 مسجد کے امام کو نہیں دے سکتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اس سے بڑا جھوٹ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، ان مدارس کو مضبوط کیجئے۔ اگر یہ مدارس زندہ ہے تو علماء کی جماعت کھڑی ہوگی، اور جب علماء کی جماعت کھڑی ہوگی تو انشاءاللہ ہماری اصلاح بھی ہے، ہم ماں باپ کے لیے بھی بہتر ہے، سماج کے لیے بھی بہتر ہے۔ مالک و مولا ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور رخسار ملت نے کچھ دیا نہ دیا، مگر الحمدللہ وہ عظیم قلعہ دیا جہاں سے بچے پڑھ کر حافظ قرآن ہو رہے ہیں، قاریئ کشلحان ہو رہے ہیں۔ وہ زندہ کب زمین کے اوپر تھے تو بھی ان کا علمی فیضان جاری تھا، زمین کے اندر ہے تو بھی علمی فیضان جاری ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ پورا مجمع مل کر پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔